لرننگ سٹائلز کی جو ڈومین ہے اس کے اندر بہت سے اسکالرز نے بہت لاتعداد ماڈلز پیش کیے ہیں، جس میں کہ لرننگ کو ڈفرینٹ سٹیجز میں جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، لرنرز کی ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشنز کر دی گئی ہیں، کہیں پر تو ان کو سرٹن طرح کی آپ کے بیہیویئرز کے ساتھ لنک کیا گیا ہمیں نظر آتا ہے تھیریز میں، کہیں پہ ہمیں زیادہ کوگنیٹیو جو انفارمیشن ہے اور انفارمیشن پروسیسنگ اس کی طرف رجحان نظر آتا ہے، کہیں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسے لرنرز کی کیٹیگرائزیشن ہے جس میں ویژول لرنرز کا نام زیادہ، جیسے کہ وی اے کے ماڈل جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ویژول اور آڈیٹری یا کائنیستھیٹک ایک لرنرز کا ایک گروپ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لرنرز ہیں جو ویژولز کے ذریعے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کچھ آڈیٹری کے ذریعے، کچھ کائنیستھیٹک موومنٹ کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان سارے جو اس طرح کے جو اسپیسیفک کیٹیگرائزیشن والے ماڈلز ہیں یا ڈفرینٹ اسٹیجڈ ماڈل، ایون جو پیاجے کا اسٹیجڈ ماڈل ہے، اس کے اوپر بہت ساری جو کرٹیک بعد میں ڈفرینٹ اور لوگوں نے کی، اس میں ایک مین کانسیپٹ یہ بھی ہمیں سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو ملتا ہے کہ کیا واقعی ہر انڈیویجول اور ہر لرنر جو ہے وہ اس طرح اسٹیجز میں بٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ کے اس طرح سے اندر سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کی کیٹیگرائزیشن ممکن ہے کہ ایک ویژول لرنر ہے، ایک صرف آڈیٹری پر چلے گا، یا ایک کائنیستھیٹک فارم میں جا رہا ہے، یا پھر آپ کی اسٹیج تھیوری کے تحت آپ ایک انفینٹ بچے کی سرٹن کوالٹیز ہیں، پھر اس کے بعد ایک خاص ایج سے پہلے وہ نہیں کچھ سیکھ پائے گا۔ کیا از اٹ پاسبل کہ یہ ساری چیزیں فلوئڈ ہوں زیادہ اور ان کی آپس میں انٹرمنگلنگ بھی پاسبل ہے یا نہیں؟ جو ہمیں کولب کے جو لرننگ سٹائل کی جو کانسیپٹ ہے اور ان کی بھی جو 4 سٹیجز انہوں نے اس لرننگ سائیکل کے اندر جو انٹروڈیوس کروائی ہیں، اس میں جو تھوڑی سی چیز جو باقیوں سے فرق نظر آتی ہے، وہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو 4 سٹیجز ہیں آپ کی لرننگ کی، یہ آپس میں ان کی انٹر کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ان کی آپس میں انٹر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ کمبینیشن آف ٹوز کی بات کرتے ہیں کہ اگر اس کے لرننگ کی سارے سٹائلز کو اور سائیکل کو ہم سمجھیں تو ایک طرف انہوں نے ریفلیکشن کی بات کی، واچنگ کی بات کی اینڈ ڈوئنگ کی بات کی، پھر ایک طرف انہوں نے فیلنگ اینڈ تھنکنگ کی بات کی، تو گویا سوچ تھنکنگ کے ساتھ لنک کر دی۔ آپ کے لرننگ کے جو پروسیجر ہے اس کی کمپلیٹ سائیکل کو 2 حصوں میں نمایاں طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کہ آپ کی فیلنگ اینڈ تھنکنگ کے ساتھ لنکڈ ہے، یا آپ کی آبزرویشن اور ڈوئنگ کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو اسی چیز کو انہوں نے یہ سمجھانے کی اور اس طرح کچھ اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اینڈ ہی ایڈوکیٹس دیٹ این انڈیویجول's لرننگ اسٹائل از the result of combination of 2 preferences which then influence his or her approach to learning، کہ وہ 2 کوئی پریفرنسز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جب آپ لرننگ کے سائیکل چل رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، تو اس وقت آپ کا ذہن یا آپ کسی طرح کی ڈوئنگ والے ایکشن میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب آپ ڈوئنگ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کسی نہ کسی اور طرح کی آبزرویشن میں، ریفلیکشن میں، تھنکنگ میں یا فیلنگ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ خاص طرح کی آبزرویشن، فار ایگزامپل اگر آپ صرف فیلنگ پر بیس کر کے کام کر رہے ہیں اور آپ کسی چیز کو صرف محسوس کر رہے ہیں، تو اس محسوس کرنے میں بھی آپ آبزرو بھی کر رہے ہیں، اس کے متعلق سوچ بھی رہے ہیں۔ سو اٹس مور دین ون ٹائپ آف تھنگ دیٹ از ٹیکنگ پلیس، سو اٹ ہیز اے لنک with different other combinations of those stages of learning which Kolb has introduced، اور وہ آپ کا جو لنک ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے لرننگ کے انٹائر پروسیجر کو۔ کولب نے جو پریزنٹیشن ہمیں دی، اس کو انہوں نے ایک سمپل ڈائیگرام سے جیسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پر مبنی ہے۔ تو ایک طرف انہوں نے تھنکنگ اور فیلنگ کو رکھ دیا، اور ایک طرف انہوں نے واچنگ اینڈ ڈوئنگ کو رکھ دیا۔ تو تھنکنگ اور فیلنگ اور واچنگ اینڈ ڈوئنگ کو انہوں نے ملا کر، اور یہ جو ورڈز تھے ایکسٹریکٹ کیے انہوں نے وہ 4 سٹیجز سے، جو کہ کانکریٹ ایکسپیرینس میں ہے، جس میں کہ بیسیکلی ہم فیلنگ کی بات کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ میں ہم تھنکنگ کی بات کرتے ہیں، اور ایکٹیو میں ڈوئنگ کی بات کرتے ہیں، اور ریفلیکٹیو میں واچنگ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ 4 بیسک کریکٹرسٹکس انہوں نے اٹھائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایکس ایکسس وائی ایکسس پر ڈائیگرام کی فارم میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح ڈفرینٹ کمبینیشنز میں ہم سمجھنے کی اور لرننگ کے پروسیجر کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، انکانشیسلی یا کانشیسلی۔